الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اس سے پہلے اس صورت میں اس کے تعارف میں اور گزشتہ آیات کے ضمن میں آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زمانے کے تقریباً وسط میں نازل ہوئی تھی۔ مکی صورتوں کے عام اسلوب کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں بھی مختلف بنیادی عقائد کا بیان فرمایا ہے اور مختلف انبیاء علیہم السلام کی مبارک سیرتوں کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ اس سے پچھلی رکوع میں آپ نے حضرت نوح علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو اجمالی طور پر پڑھا۔ اس طرح اہل مکہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ جیسے گزشتہ انبیاء علیہم السلام کا انکار کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ گئے، تو اس میں تمہارے لیے سبق ہے کہ تم بھی وقت کے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے سے باز آ جاؤ، اور اگر تم اسلام کی دعوت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے تو تمہارا انجام بھی گزشتہ عذاب کا شکار ہونے والے منکرین سے کوئی مختلف نہیں ہوگا۔ اب یہاں ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان دونوں جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ پیچھے آپ بارہا سنتے آئے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ان کے تفصیلی واقعات آپ پیچھے سورہ قصص اور سورہ طٰہٰ میں پڑھ کر آئے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے واقعات کو بیان کیا ہے، اور سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی سیرت نبوت سے پہلے کے واقعات بھی اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ، دعوت کے کاموں میں میرے معاون کے طور پر میرے بھائی ہارون کو بھی پیغمبر بنا دیجیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی منصب رسالت سے سرفراز فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی ایک منفرد دعا ہے کہ ایک پیغمبر نے اپنے بھائی کے لیے نبوت کی دعا کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قبول بھی فرمائی ہے۔ نہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال ہے اور نہ اس کے بعد اس کی کوئی مثال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی منصب نبوت سے سرفراز فرمایا، اور پھر دونوں کو حکم ہوا کہ اب فرعون کے پاس جاؤ اور انہیں میرا پیغام سناؤ۔ پیغام یہی تھا کہ رب ہونے کے دعوے سے باز آ جاؤ، اور جو پوری کائنات کا خدا ہے، جو پورے کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ اور دوسرا پیغام یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا رکھا ہے اپنی مملکت میں، اپنے علاقے میں، مصر میں، تو تم ان کو آزادی دو، ان کو غلامی سے آزاد کرو، تاکہ یہ ایک آزاد قوم ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو یہ پیغام لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تھے، اور باقی واقعات آپ کو معلوم ہیں۔ تو یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا اور اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے، اور ان کے واسطے سے گویا تمام انسانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جیسے فرعون کو اس کی سلطنت، اس کی طاقت اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی، تو ایسی ہی دنیا میں جو بھی اللہ کا انکار کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو پھر اللہ کی پکڑ سے اسے کوئی طاقت نہیں بچا سکتے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی اور ان کی قوم کو بھی، من الکرب العظیم، ایک بڑے کرب سے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو نجات دی۔
اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب کسی نافرمان قوم پر عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو اور اس کے سچے متبعین کو پہلے وہاں سے نکال دیتے ہیں، جیسے پیچھے آپ واقعات میں پڑھ کر آئے ہیں، اور اس کے بعد نافرمان قوم پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ تو اللہ نے یہاں بھی اپنی سنت کے مطابق اپنے انبیاء اور ان کے جو سچے متبعین تھے ان کو نجات عطا فرمائی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، جس کے نتیجے میں وہی غالب رہے، وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو ایسی کتاب عطا کی جو بالکل واضح تھی۔ کتاب تو اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام اسی تورات کو لے کر آگے چلتے تھے۔ تو یہاں تورات کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کی جانب فرمائی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ ظاہر ہے کہ وقت کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہی سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، وہ سیدھے راستے کی پہچان ہوتے ہیں، ان کا جو راستہ ہوتا ہے وہی دوسرے لوگوں کے لیے ایک ہدایت ہوتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور جو لوگ ان کے بعد آئے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد، ان میں یہ روایت قائم کی۔ کیا روایت قائم کی؟ کہ وہ ان پر سلامتی بھیجیں، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پہ۔ یعنی بعد میں آنے والوں میں اللہ نے یہ روایت جاری کر دی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر سلامتی بھیجیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ یہ آیت بار بار دہرائی جا رہی ہے، مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات یہاں مذکور ہیں، اور تقریباً ہر جگہ یہ آیت اللہ تعالیٰ دہراتا ہے کہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور پیچھے آزمائش آتی ہے، آزمائش میں جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پھر انعام عطا کرتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ میں پہلے بھی بارہا عرض کرتا آیا ہوں کہ بندہ مومن پر دنیا میں طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی مختلف مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ آپ اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائیں، اپنے حالات پہ، اپنے گھر پہ، اپنے کاروبار پہ، اپنی ملازمت پہ، اپنی صحت پہ، آپ کو مختلف جگہوں پہ مختلف مسائل نظر آئیں گے۔ کہیں اللہ کی نعمت ہوگی اور کہیں اللہ کی جانب سے تھوڑی سی تنگی ہوگی، تھوڑی سی پکڑ ہوگی۔ تو اس میں بندہ مومن کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں اسے سہولت محسوس ہو رہی ہے اس پہ وہ شکر ادا کرے، اور جہاں اسے لگ رہا ہے کہ یہاں مجھے تھوڑی سی تنگی ہے اس پہ وہ صبر کرے۔ اور یہ مضمون بار بار آپ سن چکے ہیں کہ بندہ مومن کی پوری زندگی صبر اور شکر سے عبارت ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے، جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے اور وہ شکر کرے تو پھر بھی نیکی ملتی ہے، اور اسے کہیں سے کوئی تنگی ملتی ہے اور اس پہ وہ صبر کرے تو پھر بھی اس کو نیکی ملتی ہے۔ گویا کہ مومن کی زندگی کا ہر لمحے پر اللہ اسے نیکی عطا کرتا ہے۔ زندگی تنگی اور سہولت سے خالی نہیں ہوتی، تیسری تو کوئی حالت نہیں ہے نا، یا سہولت ہوگی یا تنگی ہوگی۔ سہولت پر آپ شکر کریں گے تو پھر نیکی ہے، اور آزمائش پر آپ صبر کریں گے تو پھر نیکی۔ تو گویا زندگی کا ہر لمحہ آپ کو نیکی دے سکتا ہے، بشرطے کہ اس طریقے سے زندگی گزاری جائے کہ جہاں کوئی آسائش ہے وہاں شکر ادا کریں، جہاں کوئی تنگی ہے اس پہ صبر کریں۔ مختلف علماء کرام اور بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ روزانہ مختلف نعمتوں کو یاد کرتے تھے کہ یا اللہ آپ کی یہ نعمتیں مجھ پر ہیں، میرے اوپر برستی ہیں، اس پہ آپ کا شکر ہے۔ ان چیزوں سے ذرا مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ اس کو اٹھا لیجئے اور میں اس پہ صبر کرتا ہوں، اس پہ مجھے اجر عطا فرمائی۔ بہت سارے مراحل میں بیماری بھی بندے کے لیے ایک طرح کی نعمت ہوتی ہے۔ نعمت اس مفہوم میں کہ بیماری کی وجہ سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں اور بہت ساری بڑی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ اسے بچا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد اپنے شیخ کے بارے میں فرماتے تھے کہ ان کا یہ معمول تھا کہ جب وہ بیمار ہوتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے لیکن میں کمزور ہوں، تو بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجیے، کہ میں ایسا کمزور ہوں کہ یہ بیماری جو آپ کی طرف سے کسی نہ کسی معاملے میں میرے لیے نعمت ہے لیکن میں کمزور ہوں، تو آپ اپنی اس نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجیے۔ یہ بزرگوں کو اور بڑے علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے دین پر عمل کرنے کا ایسا سلیقہ عطا کیا ہوتا ہے
کہ ان سے انسان عمل سیکھتا ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں چونکہ جدید تعلیم یافتہ ذہن ہے اور وسائل کی ترقی کی وجہ سے، زمانے کے بدلنے کی وجہ سے، اب ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں خود بہت بڑا فقیہ ہوں، میں خود بہت بڑا مجتہد ہوں اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک اور برگزیدہ لوگ ہیں، انسان ان سے دین پر عمل کرنا سیکھتا ہے۔ یہ تو انسان کو اللہ نے فطرت ہی ایسی دی ہے کہ اسے معلومات تو مل جاتی ہیں، اب ان معلومات پر عمل کرنے کا سلیقہ وہ کسی انسان میں تلاش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب بھی نازل کی اور ساتھ پیغمبر بھی بھیجے کہ اس کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ پیغمبر سکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن کریم پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے پورا دین صحابہ کو سکھایا، صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو۔ اسی طرح یہ نسل در نسل یہ سلسلہ امت میں چلا آ رہا ہے کہ ایک نسل دوسری نسل سے دین سیکھتی ہے۔ کتابوں سے دین نہیں سیکھا جاتا، کتابوں سے بعد میں توثیق ہوتی ہے۔ میں نے اور آپ نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ کتاب سے تو نہیں سیکھی، اپنے بڑوں سے سیکھی ہے، بزرگوں سے سیکھی ہے، اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے۔ تو یہی طریقہ کار چل آ رہا ہے، اور آج کل چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے نوجوان اس طریقہ کار سے باغی ہیں، تو نتیجہ بھی ان کے سامنے ہے، طرح طرح کی تشویشوں کا شکار ہے۔ آج کے نوجوان کو وہ مسائل درپیش ہیں جو پہلے نہیں تھے۔ اس کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا اپنے اسلاف پر اعتماد ختم ہو گیا۔ چیٹ جی پی ٹی پہ اعتماد ہوتا ہے اور ایک بزرگ عالم دین پہ اعتماد نہیں ہوتا کا ذکر فرمایا۔ اور ایک یہاں اس صورت میں یہاں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا۔ یہ بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی تھی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو ایک بڑی مستحکم وراثت میں دی، عظیم ریاست انہوں نے قائم کی جو فلسطین سے لے کر یمن تک اس تمام خطے پر محیط تھی، اور اللہ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا کی تھی جو کسی اور کو نہیں کی۔ ہوا پر بھی ان کی حکمرانی تھی، پرندوں پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، ہر مخلوق پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دسترس عطا فرمائی تھی۔ جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آگے چلتے چلتے اس عظیم سلطنت کو بنی اسرائیل سنبھال نہ سکے، اور وہ دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ وہ تھا جس کا دارالخلافہ بیت المقدس تھا، اور اس حصے کا نام یہودیہ ریاست تھا، اس کا فرمان روا کوئی اور تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ دوسرے حصے کا نام اسرائیل تھا، وہ بھی اسی ریاست ہی کا ایک حصہ تھا۔ اب یہ جو اسرائیل نامی ریاست اس مملکت میں قائم ہوئی تھی، اس کے بادشاہ نے آگے جا کر قریبی کسی ریاست کے بادشاہ کی مشرک بیٹی سے شادی کی۔ یہ ہے تو یہ بنی اسرائیل میں سے، اور بنی اسرائیل کے دین پر اس کو ہونا چاہیے تھا، لیکن کسی وجہ سے اس نے ایک مشرک بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی۔ یہ جو موجودہ لبنان ہے، اس علاقے کا بادشاہ تھا وہ، اس زمانے میں اس خطے کو صیدا کہا جاتا، اس کی بیٹی سے شادی کی، اور یہ شہزادی جب یہاں آئی تو اپنے ساتھ مشرکانہ روایات بھی لے کر آئی۔ یہ جس علاقے سے آئی تھی اس علاقے میں قدیم زمانے سے بعل نامی ایک بت کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہ پورا شرق اوسط یعنی بابل عراق سے لے کر مصر تک یہ پورے خطے میں بعل نامی ایک بت کی حکمرانی تھی لوگوں پہ۔ حکمرانی کا مطلب کہ لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بعل عربی زبان میں خاوند کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، سردار پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ بڑا نیک آدمی تھا، اور بعد میں لوگوں نے اس کا بت بنایا یادگار کے لیے، اور اگلی آنے والی نسلوں نے اس کی پوجا شروع کر۔ بت پرستی کا آغاز ایسے ہی ہوا ہے کائنات میں۔ آپ نے پیچھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں ان کے بتوں کا ذکر سنا تھا۔ ان کی قوم کے جو بت تھے جن کی پوجا کرتے تھے، یغوث تھا، یعوق تھا، نصر تھا، یہ جتنے بت تھے یہ کچھ خاص شخصیات کے ناموں پر تھے۔
یہ کسی زمانے میں نیک لوگ تھے، برگزیدہ تھے، یہ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کی یاد میں بت بنا لیے۔ مقصد پوجا نہیں تھا، یاد تھی کہ ہمارے بزرگ تھے، ان کی یاد میں ان کی یادگاری طور پر مجسمے بنا لیے۔ اگلی آنے والی نسلوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ عربوں کا معروف بت تھا لات، اس کو کہتے تھے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ لات بھی کسی زمانے میں ایک بڑا نیک آدمی تھا جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، ان کو ستو پلایا کرتا تھا۔ وہ دنیا سے چلا گیا تو بعد میں لوگوں نے اس کا بت بنا دیا، اور ایک وقت آیا کہ وہ عربوں کا بہت بڑا معبود بن گیا، لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اساف اور نائلہ یہ عربوں کے دو مشہور بت تھے جو صفا مروا پہ ہوتے تھے۔ یہ بھی شخصیات کے نام تھے، لیکن یہ بدی میں مشہور تھے، گناہوں میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مرد اور عورت تھے جنہوں نے بیت اللہ میں بے حیائی کا ارتکاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پتھر بنا دی۔ تو اس وقت تو یہ لوگوں میں نفرت کی علامت تھے، لوگوں نے یہ وہ پتھر اٹھا کے صفا مروا پہ رکھ دیے تاکہ ان کو دیکھ کے عبرت حاصل ہو۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگلی آنے والی نسلوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو بال نامی یہ بت، یہ بھی کسی زمانے میں کسی شخصیت کا نام تھا، اور بعد میں اس کی پوجا شروع ہو گئی، اور اس کی پوجا اتنی زیادہ ہو گئی کہ یہ پورا شرق اوسط اس زد میں آ گئی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا مشرکین کے ساتھ اختلاط سے، لیکن انہوں نے ان کے اندر شادیاں شروع کر دی تھیں، اور بنی اسرائیل میں باقاعدہ مذبح خانہ بھی بن گیا تھا جس میں بال نامی بت کے نام کی قربانیاں ہوتی تھیں۔ تو بہرحال جب یہ مشرک شہزادی یہ اسرائیل نامی ریاست کے بادشاہ کے عقد میں آئی تو اپنے ساتھ مشرکانہ روایات لے کر آئی۔ وہ بال بت کی جو محبت اس کے دل میں تھی وہ یہاں لے آئی بنی اسرائیل میں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، جو بادشاہ تھا ریاست کا اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ تم غلط راستے پر ہو۔ اور پھر کچھ ایسا انتظام ہوا کہ الیاس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ جو بال کے پجاری ہیں انہیں لے آؤ اور جمع ہو جاؤ، تو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے باطل پر ہے۔ چنانچہ قوم کا کوئی اجتماع ہوا، اس میں سیدنا الیاس علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور بال کے جو پجاری تھے، جو بڑے بڑے پروہت تھے اور ان کے جو مذہبی پیشوا تھے وہ بھی آئے۔ الیاس علیہ السلام نے فرمایا میں بھی قربانی کرتا ہوں، تم بھی قربانی کرو۔ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا قانون یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت اسی وقت لوگوں کو معلوم ہو جاتی تھی کہ آسمانی آگ آ کے اس کو کھا لیتی تھی۔ پہلے زمانے میں قربانی کا جو گوشت ہوتا تھا وہ لوگ نہیں کھا سکتے تھے، یہ اللہ نے اس امت کے لیے حلال کیا، آسمانی آگ اسے کھا لیتی تھی۔ تو الیاس علیہ السلام نے فرمایا میں بھی قربانی کرتا ہوں، یہ بھی کریں، لوگوں کے سامنے معاملہ واضح ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، الیاس علیہ السلام نے بھی قربانی فرمائی، انہوں نے بھی کی، تو لوگوں کے سامنے معاملہ واضح ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام کیا ہے، حق پر ہے، اور یہ تو مشرک ہیں، باطل پر ہیں۔ تو اس وقت الیاس علیہ السلام کے حکم پر ان تمام جو مشرکین کے بڑے بڑے تھے جنہیں جو وہاں پہ شرک پھیلا رہے تھے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اب لوگ وقتی طور پر تو اس جذبات میں آ گئے کہ یہ باطل پر ہے، شرک ٹھیک نہیں ہے، بادشاہ کی سمجھ میں بھی بات آ گئی، لیکن بادشاہ کے عقد میں جو مشرک شہزادی تھی اس کے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ وہ تو ایک عرصے سے اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے آ رہی تھی، بال کی محبت اس کے دل میں پیوستہ تھی۔ تو اس نے الیاس علیہ السلام کے ساتھ ایک دشمنی شروع کر دی خفیہ طور، اور کچھ ایسا اس نے چکر چلایا، یعنی بادشاہ کو ان کے مخالف کیا، اور پھر بالآخر سیدنا الیاس علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ چنانچہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے طور سینا کے پہاڑوں میں تشریف لے گئے اور وہاں کافی عرصے تک رہے۔ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت کی آگے جو دو حصے ہوئے تھے اس کے ایک حصے کی بات آئی کہ وہ کس طریقے سے بال نامی بت کی محبت کا شکار ہو گئے تھے ایک مشرک شہزادی کے ملکہ بننے کی وجہ سے۔ اب ہوا یہ کہ جو اس سلطنت کا دوسرا حصہ تھا جس پہ آل داؤد کے ایک فرد حکومت کرتے تھے، اس نے اس اسرائیل کے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کی، یعنی اس مشرکہ ملکہ کی بیٹی کے ساتھ، تو اس کے ذریعے بال کی محبت وہاں بھی پہنچ گئی۔ یعنی گویا کہ تمام بنی اسرائیل میں ان کے دونوں علاقوں میں بال کی محبت پہنچ گئی اور شرکیہ رسوم پہنچ گئے۔ اب سیدنا الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اس دوسری ریاست کے بادشاہ کو خط لکھا
اور اسے سمجھایا کہ باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا غضب کا گھوڑا تم پر برسے گا۔ وہ باز نہ آیا، پھر بہرحال وہ بھی ختم ہوا، اس کا خاندان بھی ختم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کو اس کے اوپر مسلط کر دیا۔ پھر بعد میں حضرت الیاس علیہ السلام نے پھر اسی مشرک ملکہ اور اس کا جو خاوند تھا، جو اسرائیل کا سربراہ تھا، غالباً اخیاب اس کا نام تھا، جس کا ذکر ابھی میں پہلے کرتا آیا، اسی کو سمجھانا شروع کیا۔ وہ بھی باز نہ آیا تو وہ بھی اپنے انجام کا شکار ہوا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا الیاس علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہ ان کا مختصر تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں 2 مقامات پہ ان کا ذکر ہوا ہے۔ یہودیوں کے ہاں، بنی اسرائیل کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ زندگی میں تو ان کی قدر کی نہیں، ان کی دعوت پر کان نہ دھرے۔ جب اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا تو بعد میں بنی اسرائیل میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی، اور لوگ ان کے بارے میں پھر یہ رائے رکھنے لگے، یہ عقیدہ رکھنے لگے کہ وہ حیات ہیں، آسمانوں پر ہیں اور پھر واپس آئیں گے۔ یہودی کسی زمانے میں 3 شخصیات کے آمد کے منتظر رہے ہیں۔ ایک حضرت الیاس علیہ السلام جنہیں وہ ایلیاہ کہتے ہیں، اور ایک حضرت مسیح، اور تیسرے نمبر پر وہ نبی سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بہرحال یہ تو ان کی روایات ہیں، اسلامی روایات کے مطابق، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلا لیا تھا، یعنی ان کا جو کام تھا وہ پورا ہو گیا، اور پھر اللہ جل جلالہ نے انہیں اٹھا لیا تھا۔ یہ ان پیغمبروں میں سے ہیں جنہیں اللہ جل جلالہ نے ایک امتیازی زہد عطا فرمایا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے دنیا سے کوئی سروکار نہیں رکھا، گھر تک نہیں بنایا، بس دن بھر دعوت دیتے رہتے تھے، اور شام کو جہاں موقع مل گیا تو آرام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کا ذکر بھی اکٹھا فرمایا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کرتا ہے تو انبیاء کے 3 درجہ بندی اللہ نے کی، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس۔ ان چاروں حضرات کا ذکر ایک جگہ ہے، کیونکہ ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار ایک تھا کہ گھر تک نہیں بنائے۔ وداود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، ان کا ذکر اللہ نے ایک ساتھ کیا، کیونکہ اللہ نے ان میں سے داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو عظیم ریاست عطا کی تھی۔ ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے سرداری عطا کی ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پورے مصر کی باغ دور ان کے حوالے کی ہوئی تھی، ان کو وزارت ایسی ملی تھی کہ گویا بادشاہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا، یہی کرتے تھے جو بھی کرنا ہوتا تھا، انہی کا حکم چلتا تھا۔ اور اسی طرح ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نے سرداری اور حکومت عطا کی ہوئی تھی، تو ان کا ذکر اللہ نے ایک جگہ کیا۔ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، ان کا ذکر ایک جگہ کیا، کیونکہ ان کا طرز زندگی ایک تھا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دن بھر دعوت دینی ہے اور شام کو جہاں موقع مل گیا تو آرام فرمانا ہے، گھر تک نہیں بنایا۔ اور آگے کچھ اور پیغمبروں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، 4 پیغمبر ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ ان حضرات کو اللہ نے معیشت ایسے عطا کی تھی جو کہ ایک متوسط درجے کی شمار ہوتی تھی، یعنی نہ تو اللہ نے انہیں ریاست عطا کی داؤد علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کی طرح، اور نہ ہی ان کا طرز زندگی وہ تھا جو کہ حضرت یحییٰ اور حضرت الیاس علیہ السلام کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ سرے سے کوئی گھر نہیں ہے اور جہاں جگہ ملی آرام فرمایا۔ اللہ نے انہیں متوسط درجے کی معیشت عطا کی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں اللہ نے بندہ مومن کے لیے ہر قسم کا اسوہ رکھا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ ہے اسے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام کے حیات مبارکہ سے نمونہ مل سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کچھ نواب نما ہے، یعنی کسی قوم کا سربراہ ہے یا کسی قبیلے کا سردار ہے، اس کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں اسوہ حسنہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بالکل زاہد زندگی گزارتا ہے کہ گھر بار تک نہیں بناتا، اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ موجود ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آل اولاد نہیں تھی،
انہوں نے بالکل ایک منفرد زندگی گزاری۔ اور اگر کوئی آدمی متوسط درجے کی زندگی گزارتا ہے، جیسے عام طور پر ہمارے ہاں ہے کہ ایک آدھا گھر ہے، اپنا گھر چلاتا ہے، ہلکی پھلکی معیشت ہے، کوئی سرداری نہیں ہے، کوئی ریاست نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں نمونہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ تمام سیرتیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جمع فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی حیات مبارکہ بھی گزاری ہے جس میں ایک عام متوسط درجے کی معیشت رکھنے والا اپنے لیے نمونہ حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل زاہدانہ حیات بھی گزاری ہے۔ اگر کوئی آدمی زاہدانہ ذوق رکھتا ہے تو اس کو وہاں سے نمونہ مل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنے احکامات نافذ کیے ہیں، حکومت کا آغاز آپ نے فرمایا ہے، تو اگر کوئی آدمی بادشاہ ہے، ریاست کا سربراہ ہے، اس کے لیے بھی نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کرام نے غزوات میں شرکت کی ہے، تو اگر کوئی آدمی افواج کا سربراہ ہے اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو کر فیصلے بھی صادر فرمائے ہیں، تو کوئی آدمی جج ہے اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کاملیت اور جامعیت عطا فرمائی تھی کہ ایک آدمی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہو، اگر وہ کسی مشکل کے شکار ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھے تو اسے اپنے لیے نمونہ مل جائے۔ تو یہاں حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور الیاس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا، کیا تم بال کو پوجتے ہو، یعنی اس بت کو کی پوجا کرتے ہو؟ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ اللہ، وہ اللہ، ربکم، جو تمہارا بھی پروردگار ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے باپ دادوں کا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی اس خالق کو چھوڑ کر تم اس بت کی پوجا کرتے ہو، یہ کیا طریقہ کار؟ بال کی تفسیر میں نے عرض کر دی۔ ایک اور بات کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ اجرام فلکی کی پوجا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں معروف یہ تھا کہ یہ زحل یا مشتری کسی سیارے کی مؤنث ہے، یعنی یہ ان کی دیوی تھی، تو مؤنث بت بنا کے لوگ اس کو پوجا کرتے تھے۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر ہوا یہ کہ انہوں نے ان کو جھٹلایا، یعنی الیاس علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اس لیے وہ ضرور دھر لیے جائیں گے۔ جب پیغمبر کو جھٹلائیں گے تو عذاب کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے، یعنی جو اللہ کے مخلص بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں ہم نے یہ روایت قائم کی۔ کیا روایت قائم کی؟ کہ وہ الیاس علیہ السلام پر سلامتی بھیجا کرے۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر۔ الیاسین یہ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کا نام ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے دو نام تھے، الیاس بھی اور الیاسین بھی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دو نام معروف ہیں، ابراہیم بھی اور ابراہام بھی۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ نام تو ایک ہی تھا، عربی میں اس کے تلفظ الگ تھے۔ عبرانی زبان کے جو الفاظ تھے عربی میں ان کے مختلف تلفظ تھے، جیسے طور سینا اور طور سینین، یہ دونوں تلفظ ایک ہی پہاڑ کے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تو اسی طرح الیاس اور الیاسین نام ایک ہے، تلفظ دو الگ الگ ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اب آگے لوط علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے بارہا پیچھے آپ پڑھ کر آئیں، خلاصہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کے ساتھ ہی تھے عراق میں، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ صرف دو لوگ تھے، ایک ان کی اہلیہ حضرت سارہ اور ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ ہجرت شروع ہو گئی، سفر شروع ہو گیا۔ آگے جا کے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو شرق اردن کی جانب پیغمبر بنا کے بھیجا۔ یہاں 6-7 کی قریب بستیاں تھیں، اور یہ عجیب قسم کی بیماریوں کا شکار تھے۔ ایک تو ان کی معروف بیماری تھی ہم جنس پرستی،
کہ مرد سے لذت حاصل کرتا تھا، اور اس بیماری، اس گناہ کے موجد یہی تھے۔ اس سے پہلے انسانیت میں یہ گناہ نہیں تھا، انہوں نے ہی دنیا کو یہ گناہ متعارف کروایا۔ اس کے علاوہ بھی ان میں عجیب و غریب جرائم تھے۔ مثلا انہوں نے جگہ جگہ ناکے لگائے ہوتے تھے، اور آنے والے تاجروں سے یہ ٹیکس وصول کرتے تھے، بھتہ لیتے تھے۔ تو بیجا بھتہ لینے کی روایت بھی انہوں نے قائم کی۔ اسی طرح یہ مہمانوں کو عجیب طریقے سے تنگ کرتے تھے۔ مفسرین نے ان کے عجیب و غریب واقعات لکھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، تاریخی درجے کی روایت ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی خبر لینے کے لیے کسی عزیز کو بھیجا کہ جاؤ ذرا خبر لے کر آؤ کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اب وہ مہمان تھے، ابراہیم علیہ السلام کے قاصد کی حیثیت سے سدوم میں آئے، جو اس قوم کی بستی تھی، لوط علیہ السلام کی قوم۔ اب کسی سدومی نے دیکھا کہ اجنبی آیا ہے، اس نے پتھر اٹھا کے اس کو مارا، اس مہمان کو، تو ان کے سر پہ لگا، سر لہو لہان ہو گیا۔ اب اس سدومی نے آگے بڑھ کے اس کو کہا کہ میرے پتھر لگنے کی وجہ سے تمہارا سر سرخ ہوا ہے، تمہارا سر رنگین ہوا ہے، مجھے معاوضہ دو۔ اس نے کہا کس چیز کا معاوضہ؟ سر میرا زخمی ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، تمہارا سر رنگین ہوا ہے، یعنی گویا تمہارے سر کو رنگ لگا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، تو مجھے اس کا معاوضہ دو۔ اب تکرار شروع ہوئی تو وہ سدومی اسے پکڑ کے اپنی عدالت میں لے گئے۔ اب جج بھی سدومی تھا، اس نے جب مقدمہ سنا تو اس نے اس مہمان کو کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس کے پتھر لگنے سے تمہارا سر رنگین ہوا ہے، تو تم اس کو معاوضہ دو۔ اب وہ مہمان بھی عاجز آ گیا، اس نے وہی عدالت میں پتھر اٹھایا اور کھینچ کے جج کو مارا اور کہا کہ اب تم نے جو مجھے معاوضہ دینا ہے نا وہ اب اس کو دے دو، اور وہاں سے چلا گیا۔ تو اس طریقے کی حرکتیں کرتے تھے، عجیب و غریب، بڑی مجلس میں بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے لوط علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا، وہ سمجھاتے رہے، یہ باز نہ آئے، پھر اللہ کے حکم سے ان پہ عذاب آئے۔ چونکہ انہوں نے فطرت پلٹی تھی، فطرت کے خلاف گناہ کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے اوپر زمین پلٹ دی۔ اوپر سے فرشتوں نے پتھر برسائے، نیچے سے ان کو اوپر اٹھا کے پھر اللہ نے اس زمین کو ہی پلٹ دیا، اور آج بھی وہاں پر پانی ہے، اور اس پانی کے اندر کوئی زندگی نہیں رہ سکتی، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے، اور یہ بستی اہل مکہ کے راستے میں تھی۔ اپنے زمانے میں یہ بڑی متمدن قوم تھی، متمدن سے مراد امیر قوم تھی، چونکہ یہ تجارتی شاہراہ تھی نا، یمن سے جو شاہراہ شروع ہوتی تھی اور مکہ سے ہوتے ہوئے اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا مدینہ طیبہ، یہاں سے گزرتے ہوئے تبوک جاتی تھی، تبوک سے پھر اردن میں داخل ہوتی تھی، یہاں سے یہ شاہراہ گزرتی تھی۔ تو یہ تجارتی شاہراہ تھی۔ پیچھے سورہ سبا میں آپ تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں کہ پوری دنیا کی تجارت اسی شاہراہ پہ ہوتی تھی، کہ یہاں سے بر صغیر سے اور چائنا سے جو بحری جہاز جاتے تھے وہ یمن کے بندرگاہوں پہ اترتے تھے، پھر یہاں سے اس زمینی شاہراہ کے ذریعے مال جاتا تھا۔ اردن سے آگے پھر دو حصوں میں یہ شاہراہ بٹ جاتی تھی، ایک حصہ شام کی طرف جاتا تھا اور ایک فلسطین کی طرف جاتا تھا، پھر آگے یعنی اسی راستے سے مصر، افریقہ اور یورپ میں یہ شاہراہ داخل ہوتی تھی۔ تو چونکہ تجارتی روٹ تھا، اور تجارتی روٹ پر جو قوم آباد ہوتی ہے وہ پھر امیر ہو جاتی ہے، تو یہ بہت امیر قوم تھی۔ اہل مکہ چونکہ یہاں سے گزرتے تھے تجارت کے سلسلے میں، اور وہ ان کے آثار کو دیکھتے تھے، اس بحر مردار کو دیکھتے تھے، تو ظاہر ہے کہ جب لوگ کہیں سے گزرتے ہیں، کچھ انوکھی چیز دیکھتے ہیں، تو پھر سینہ بسینہ وہ واقعات بھی چلتے ہیں نا، کہ یہاں کسی زمانے میں قوم آباد تھی، ان میں یہ جرائم تھے، یہ وجہ تھی، اللہ نے اس طرح ان کو تباہ و برباد کیا۔ تو وہ تمام واقعات اہل مکہ کے ہاں سینہ بسینہ چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کو یہ واقعہ سنا رہا ہے کہ دیکھو جیسے وہ قوم برباد ہوئی، تمہارے راستے میں ہے، تم ہر سال وہاں سے گزرتے ہو، دیکھتے ہو، تو پھر تم عقل کے ناخن کیوں نہیں لیتے؟ اگر تم بھی پیغمبر کا انکار کرو گے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے ان کو اور ان کے سارے گھر والوں کو نجات دی تھی، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوئی۔ لوط علیہ السلام نے اسی علاقے میں شادی کی تھی، ان کی جو بیوی تھی وہ مقامی خاتون تھی، اور اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لائی۔ چنانچہ جب لوط علیہ السلام کو حکم ہوا ہجرت کا کہ اب عذاب آنے والا ہے، اپنے مخلص
جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں ان کو لے کے یہاں سے تشریف لے جائیے، اور ساتھ بتا دیا گیا کہ تمہاری بیوی اس پہ عذاب آئے گا کیونکہ یہ قوم کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو وہ تشریف لے گئے لوط علیہ السلام، اور ان کی صاحبزادیاں تھیں جو ان پہ ایمان لائی تھیں، اور جو بھی مومنین تھے وہ چلے گئے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ جو قوم پہ عذاب آیا وہ اس پر بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ جب کوئی شخص اپنی فطرت مسخ کر لیتا ہے تو وہ پیغمبر کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی پھر راہ ہدایت پر نہیں آتا۔ جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، تو انسان جب فطرت مسخ کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کام خراب ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے ایسی قوم میں مبعوث فرمایا تھا جو ان کے خاندان کے لوگ نہیں تھے۔ عام طور پر اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ وہ پیغمبر کو اپنے خاندان کی طرف مبعوث فرماتا ہے۔ جیسے انبیاء بنی اسرائیل تھے، اپنی برادری کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور آپ کی دعوت کا جو اولین دائرہ تھا، سب سے پہلے جو آپ نے دعوت دی ہے وہ قریش کو دی ہے جو آپ کی برادری کے لوگ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ایسے قوم کی طرف مبعوث ہوئے جو ان کے خاندان کے لوگ نہیں تھے، اور جب قوم کے لوگ ان کی بات ماننے سے بالکل منکر ہو گئے، ہر طرح سے انکاری ہو گئے، طرح طرح کی اذیتیں ان کو دینے لگے، تو ایک موقع پر آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کاش کوئی مضبوط سہارا ہوتا کہ میں اس کا سہارا لیتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں سہارے سے مراد خاندان ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی خاندان ہوتا تو پھر اس دعوت میں وہ میرا ساتھ دیتا تمہارے مقابلے میں۔ پیغمبر تھے، ظاہر ہے کہ اللہ پر توکل تو اعلیٰ درجے کا تھا، جیسے پیغمبر کے شایع نشان ہوتا ہے، لیکن وسائل کے درجے میں دنیا میں بھی طرح طرح کے وسائل استعمال ہوتے ہیں، دعوت کے لیے بھی اور باقی کاموں کے لیے بھی۔ تو انہوں نے وسیلے کے درجے میں فرمایا کہ کاش میرا کوئی خاندان ہوتا تو وہ اس دعوت میں میرا ساتھ دے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان جس مشن پر ہوتا ہے تو اس مشن میں اس کے اولین معاون اس کا خاندان بن سکتا ہے، یعنی خاندان کسی بھی معاملے میں آپ کا ایک مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ آج کل چونکہ ہمارے ہاں مادیت کا دورہ ہے، تو جو خاندانی تنظیم ہے، خاندانی جو سٹرکچر ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہر آدمی بس اپنی رو میں لگا ہوا ہے، ایک بھائی کا منہ ادھر ہے، دوسرے کا منہ ادھر ہے، اور ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں نہ بھائی کی ضرورت ہے، نہ ہمیں بہن کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی اور عزیز کی ضرورت ہے، بس آدمی ہے اور اس کی بیوی ہے اور اس کے بچے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم ویسے نہیں دیا۔ صلہ رحمی جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں انسان کی مصلحت میں ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہی انسان کی مصلحت کے لیے کہ آدمی اپنے خاندان والوں سے بنا کے رکھے۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ صلہ کہتے ہیں جوڑنے کو، اور رحم یہ ماں کے پیٹ کو کہتے ہیں۔ پیٹ کی بنیاد پر جو رشتے وجود میں آتے ہیں، یعنی جو آپ کی برادری ہے، آپ کے اعزاء اور اقربا ہیں، ان کے ساتھ جتنا ہو سکے اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا کرتا ہے، جس کی خاندان میں بنی ہوتی ہے تو اس کو ایک سکون ملتا ہے، اس کی زندگی مطمئن ہوتی ہے۔ زندگی مطمئن ہوگی تو بیماریوں سے پاک ہوگا، کام اچھے طریقے سے کر سکے گا، کام اچھے طریقے سے کرے گا تو رزق میں برکت ہوگی، رزق زیادہ آئے گا، آمدن بڑھے گی، اور مطمئن ہے، ذہنی اور جسمانی امراض سے پاک رہے گا۔ تو بہرحال آج کل کے زمانے میں فیملی سٹرکچر جو کمزور ہو رہا ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی برادری والوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ برادری والوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ہر معاملے میں الٹے چلتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہے کہ جوڑو وہاں ہم نہیں جوڑتے، اور جہاں ایسا معاملہ آتا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف برادری کی رضا ہے، تو ہم اللہ کی رضا کو چھوڑ کے برادری کی طرف چل پڑتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ برادری راضی ہوتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ خوشی غمی کے مواقع پہ ہم سب ایسا ہی کرتے ہیں نا۔ تو ہر معاملے میں شریعت کا حکم توڑنا یہ ہم سب کا ایک مزاج بن چکا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، برادری کے ساتھ جوڑ کر رکھنی چاہیے، لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو، اور برادری کا رسم کچھ اور ہو، برادری کی رسم کچھ اور ہو، تو وہاں اللہ کے حکم کو ترجیح دینی چاہیے۔ وَإِنَّ لُوطًا إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہی۔ ثُمَّ
ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا، یعنی ان پہ عذاب آ گیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم ان پر سے گزرا کرتے ہو صبح ہوتے، وَبِاللَّيْلِ، اور کبھی رات کے وقت، افلا تعقلون، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ اہل مکہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم اس بستی سے گزرتے ہو صبح بھی شام بھی اپنے اسفار کے دوران، تو تم دیکھتے ہو وہاں کہ کیا تباہی ہے، اور اس کے باوجود بھی تم ہوش میں نہیں آتے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تفصیلی ذکر آپ پیچھے سورہ یونس میں پڑھ کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عراق کے شہر نینوا کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا تھا۔ یہ اچھی خاصی متمدن قوم تھی اور اچھی خاصی ان کی آبادی تھی۔ یونس علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، وہ باز نہ آئے، تو ایک موقع پہ یونس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم باز نہ آئے تو اتنے دنوں میں 3 دنوں میں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ فرمایا اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ قوم کے لوگ جانتے تھے کہ یہ ہم سب میں پاک باز ہیں، صادق ہیں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بستی چھوڑ کے تشریف لے گئے تو سمجھ گئے کہ اب ہمارے اوپر عذاب آنے والا، اور دور سے انہوں نے کئی علامات دیکھ لی۔ چنانچہ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے پہلے وہ پوری قوم اپنے بچوں، اپنی بیویوں، اپنے جانوروں سمیت میدان میں آ کے جمع ہو گئی اور اللہ کے حضور گریہ زاری کرنے لگے، توبہ طائب ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی، کیونکہ توبہ کی مہلت ابھی ختم نہیں ہوئی، عذاب شروع ہو جائے پھر توبہ کی مہلت ختم ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ ادھر جب یونس علیہ السلام نے سنا کہ میں نے تو کہا تھا کہ عذاب آئے گا، عذاب تو آیا نہیں، تو واپس تشریف لانے کی بجائے انہوں نے دور ہجرت فرمانے کا ارادہ فرمایا، سمندری راستے سے کشتی میں تشریف لے گئے۔ ایک پیغمبر کا ہر عمل اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اب کوئی عام آدمی اس طرح کرتا تو اس کے حق میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہ منصب رسالت کے شایع نشان نہیں تھا۔ اللہ جل جلالہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا حبیب بندہ، میرا پیغمبر میری طرف سے اجازت سے پہلے یہ ہجرت فرمانے کے لیے چلے گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش شروع ہوئی۔ یونس علیہ السلام جس کشتی میں تشریف فرما تھے، یہ کشتی جب آگے چلی گئی تو کسی جگہ بھور میں پھنس گئی۔ اب اس زمانے میں رواج یہی تھا ملاحوں کے ہاں کہ اگر کبھی کوئی اس طرح کشتی بھور میں پھنس جاتی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سواریوں میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ ان کے ہاں کوئی رواج تھا، کوئی رسم تھی، ممکن ہے اس کے اثرات بھی ہوتے ہوں، تو پھر وہ اسے سمندر میں ڈال دیتے کہ تو مالک سے پوچھے بغیر آیا ہے، تو ہمارے ساتھ سفر نہ کر تاکہ ہم اس اثرات سے بچ جائیں اور محفوظ ہو جائیں۔ تو ایسے ہی ہوا۔ اب جب کشتی والوں نے اپنے آپ کو بھنور میں پھنستے دیکھا تو ملاح نے کہا یہاں کون ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا؟ قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ طے یہ ہوا کہ جس کے نام قرعہ نکلے گا تو وہی ہوگا، اس کو ہم سمندر میں ڈالیں گے۔ قرعہ نکلا یونس علیہ السلام کے نام۔ اب وہ ساری سواریاں حیران رہے گی کہ اتنی نورانی شخصیت ہے، اتنی برگزیدہ شخصیت ہیں، یہ کیسے مالک کی اجازت کے بغیر آ سکتے ہیں؟ انہیں یقین نہ آیا تو انہوں نے کہا آپ قرعہ فرمائیے، دوبارہ قرعہ اندازی۔ تو یونس علیہ السلام نے قرعہ اندازی کی تو پھر ان کا نام آیا۔ یونس علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ یہ اشارہ میری طرف ہے کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفر ہجرت پہ نکلا ہوں، چنانچہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو سمندر کے سپرد فرمایا۔ اللہ کے حکم سے نیچے مچھلی موجود تھی، اللہ نے اس کو حکم دیا ہوا تھا کہ میرا بندہ آئے گا اسے اپنے پیٹ میں لے لو حفاظت کے ساتھ، چنانچہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا اور ان کو لے کے سمندر میں تیرنے لگی۔ اب کتنے دن تھے قرآن کریم میں وضاحت نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں ہے، اسرائیلی روایات میں ہے کہ 3 دن یا 7 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی کے پیٹ میں وہ تسبیح بیان فرماتے تھے، جیسے پیچھے سورہ انبیاء میں آپ پڑھ کر آئے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاکیزہ ہیں اور میں اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تسبیح قبول فرمائی، اور ایک محدود وقت کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حالات تھے، چنانچہ اور مچھلی کو بھی حکم تھا کہ ان کو نقصان نہ ہو، تو ایک وقت پہ اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا، اپنے پیٹ سے باہر ساحل پہ ان کو ڈال دیا۔ اب چونکہ کافی عرصہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے تو
کچھ تو سمندر کا اندھیرا ہے، گرمی ہے، پھر مچھلی کا کے جسم کا، پھر پیٹ کے اندر ہیں، تو یہ تمام تر حبس اور گرمی کی وجہ سے ان کی کھال مبارک بہت نرم ہو گئی تھی، باقی جسم صحیح سلامت تھا اور کمزوری کافی ہو گئی تھی، تو ساحل پر تھے، اللہ کے حکم سے وہاں کدو کی بیل اگ گئی جس کا ذکر ان آیات میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیل میں ایسی کدو کے سبزی میں خاصیتیں رکھی ہوئی ہیں، تو اپنے حبیب بندے کے لیے یونس علیہ السلام کی سلامتی کے لیے اور طاقت کی واپسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیل اگا دی۔ اطباء کہتے ہیں کہ جو مرطوب سبزیاں ہوتی ہیں وہ انسانی حافظے کو نقصان دیتی ہیں، لیکن کدو میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ مرطوب سبزی ہونے کے باوجود انسانی عقل کو بڑھاوا دیتی اور حافظے میں بھی اضافہ کرتی، تو اسی سبزی کا اللہ نے انتخاب فرمایا یونس علیہ السلام کے لیے، اور کوئی مادہ جانور کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، غالباً ہرنی تھی کہ وہ آتی تھی یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتی، تو بہرحال ایک وقت آیا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلامتی عطا فرمائی، اور پھر غالباً دوبارہ اپنی قوم میں جا کے انہوں نے دعوت کا کام شروع فرمایا، تو یہاں اس کا ذکر ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، فَسَاهَمَ، پھر وہ قرآن اندازی میں شریک ہوئے، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، اور قرے میں مغلوب ہوئے، یعنی قرہ ان کے نام نکلا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، فلولا انہ کان من المسبحین، چنانچہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ اس دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اس تسبیح کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے انہیں اس آزمائش سے سہولت عطا فرمائی، اور آزمائش اللہ نے ختم فرمائی۔ تو تسبیحات کی یہ برکات ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پھر ہم نے انہیں میدان میں لا کر ڈالا، وَهُوَ سَقِيمٌ، اس حالت میں کہ وہ بیمار تھے، یعنی بیماری کی حالت میں ساحل پہ مچھلی نے انہیں رکھ دیا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ان کے اوپر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اب اللہ نے یہاں اس کی وضاحت نہیں فرمائی، مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ وہ بیل کدو کی تھی۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، یعنی ان کی قوم کی آبادی اتنی تھی۔ فَآمَنُوا، پھر وہ ایمان لے آئے تھے، یعنی جب انہوں نے توبہ کر لی تھی، جیسے میں نے شروع میں عرض کی، فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اس لیے ہم نے انہیں ایک زمانے تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اب یہاں تک اس صورت میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر تھا، نوح علیہ السلام کا ذکر پڑا، ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ان تمام کا ذکر ہوا۔ اب اس کے بعد قریش مکہ کی طرف دوبارہ روئے سخن گھوم رہا ہے۔ قریش مکہ، پیچھے آپ نے ایک پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی صورت میں ان سے سوال کر رہا ہے کہ تم حیران کیوں ہوتے ہو، یعنی مردوں کو زندگی دینے کا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ زندگی دے گا، تو اس پہ حیران کیوں ہوتے، اور پھر انہیں سمجھایا گیا۔ اب یہاں دوبارہ ان کی طرف روئے سخن ہے، ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہو، تو یہ نظریہ تم نے کیسے رکھ لیا؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تمہارے پاس کوئی عقل کی دلیل ہے، کوئی مشاہدہ ہے، یا کسی نے تمہیں بتایا ہے، کوئی اللہ کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ آخر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو عربوں کے مختلف قبائل ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھا کرتے تھے، تو یہاں ان سے خطاب ہے کہ یہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کیوں سمجھتے ہو؟ فاستفتہم، اب آپ پوچھئے ان سے، لربک البنات، کہ کیا تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں آئی ہیں، ولہم البنون، اور خود ان کے حصے میں بیٹے، یعنی تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، بیٹی کو تم ناپسند کرتے ہو، تو یہ تمہاری عجیب تمہارا انتخاب ہے کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا، یا جب ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا تھا، وہم شاہدون، تو کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ یعنی جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور تم جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹیاں ہیں، تو جب اللہ ان کو پیدا کر رہا تھا بیٹیوں کی، عورت کی شکل میں، تو کیا انہوں نے دیکھا تھا؟
یعنی ان کے پاس کوئی مشاہدہ ہے؟ کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ الا انہم من افکہم لیقولون، یاد رکھو یہ اپنی من گھڑت بات کی وجہ سے کہتے ہیں ولد اللہ، کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، وانہم لکاذبون، اور یہ لوگ یقینی طور پر جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں پسند کی ہیں؟ یہ اہل مکہ سے ان کے اسلوب کے مطابق سوال ہو رہا ہے کہ تم ذرا اپنے آپ کو جھنجھوڑو کہ اپنے لیے تم بیٹے منتخب کرتے ہو اور اللہ کے بارے میں کہتے ہو کہ بیٹیاں ہیں۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ افلا تذکرون، بھلا کیا تم اتنا بھی دھیان نہیں دیتے؟ ام لکم سلطان مبین، یا اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے، فأتوا بکتابکم، تو لاؤ اپنی وہ کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تو لاؤ۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو دلیل نقلی ہوتی ہے، نقلی کا مطلب کہ کہیں لکھا ہوا ہے، کہیں کوئی کوٹ آپ نقل کر رہے ہیں، کسی کتاب میں لکھا ہے، یا دلیل عقلی ہوتی ہے، یعنی آپ کا کوئی مشاہدہ ہے، آپ کا کوئی تجربہ ہے، آپ کا کوئی، اور آپ نے عقل کی بنیاد پر کوئی دلیل مرتب کی ہے۔ تو اگر تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے، کوئی مشاہدہ ہے تو لے آؤ، تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہے، یعنی کوئی روایت تمہارے پاس چلی آ رہی ہے، تو وہ کتاب لے آؤ، آخر دلیل تمہارے پاس کیا؟ یہ دلیل کی اہمیت اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ مشرکین سے بھی دلیل طلب کی جاتی ہے کہ کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، اور مسلمان ہے کہ اس کو دلیل کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ دین کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ ہم دین پڑھتے ہیں، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بس کہیں پر بحث ہو رہی ہو تو ذہنی ورزش کے لیے شریک ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے جنات اور اللہ کے درمیان بھی نسبی رشتہ داری بنا رکھی۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو جنات کے سرداروں کی بیٹیاں ہیں وہ فرشتوں کی مائیں، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹی سمجھتے تھے۔ تو اس طریقے سے گویا جنات کے سرداروں کی بیٹیوں کو العیاذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیوی بنا کے پیش کرتے تھے۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم اللہ اور جنات کے درمیان نسبی رشتہ داری بنا رہے ہو؟ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ خود جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگ مجرم بن کر پیش ہوں۔ جنات کو بھی پتہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اور جو ہمارے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھے تو وہ مجرم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ان سب سے پاک ہے، عما یصفون، جو باتیں یہ بناتے ہیں، یعنی جن باتوں کی نسبت یہ اللہ کی طرف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب سے پاک۔ الا عباد اللہ المخلصین، البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے، یعنی جب لوگ مجرم بن کر پیش ہوں گے تو اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، کیونکہ تم اور جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تمہارے معبود، ما انتم علیہ بفاتنین، وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے نیک بندوں کو تم اور تمہارے معبود گمراہ نہیں کر سکتے۔ الا من هو صال الجحیم، سوائے ایسے شخص کے جو دوزخ میں جلنے والا ہو، جس نے اپنی فطرت مسخ کر دی، ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے، اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو ایسے محروم شخص کو تو تم قابو کر سکتے ہو، لیکن جو ہدایت پر ہے، جس نے فطرت مسخ نہیں کی، وہ تمہارے قابو کبھی نہیں آئے گا۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے، یعنی فرشتے تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تم ان کی عبادت بھی کرتے ہو، حالانکہ خود فرشتے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارا ایک متعین مقام ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم تو صف باندھے رہتے ہیں، یعنی فرشتے، اس سورت کے شروع میں بھی آپ پڑھ کر آئے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں صف باندھ کر رہتے ہیں، اور صف کی شکل میں اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے حضور صف بنا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم تو اس کے بندے ہیں، اس کے مخلوق ہیں، یہ ہمیں معبود بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، یعنی ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کے جو عقائد ہیں ان سے ہم پاک ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم بھی ضرور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہوتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، پھر بھی انہوں نے کفر کی روش اپنائی، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اس لیے انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ یہ پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ قریش مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے یہود اور نصارہ کے پاس کتابیں ہیں، ہمارے پاس میں کوئی اللہ کی کتاب ہوتی
تو ہم سب سے پہلے اس پہ ایمان لاتے. اور وہ یہود سے کہا بھی کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اللہ کی کتاب آئی تو ہم تم سے پہلے اس پہ ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو انہی کا قول یاد دلا رہے ہیں کہ پہلے تم یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اللہ کی کوئی کتاب آ گئی تو ہم اس پہ ایمان لائیں گے. اب جب کتاب آ گئی ہے تو تم انکار کیوں کر رہے ہو؟ انکار کر رہے ہو، کرتے رہو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پہلے ہی اپنے پیغمبر بندوں کے بارے میں یہ بات طے کر چکے ہیں، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب رہتے ہیں. اب یہاں ایک حقیقت بیان ہو رہی کہ ہمیشہ فتح اللہ کے مخلص بندوں کو ہوتی ہے. اب فتح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سیاسی فتح ہو، وہ ریاستی فتح ہو، بلکہ فتح کی اور بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. انبیاء علیہم السلام اور ان کے سچے متبعین کو اخلاقی فتح تو اللہ نے عطا کی ہی ہوتی کہ ان کے جو منکرین ہیں، ان کے جو مخالفین ہیں، وہ بھی ان کے اخلاق کے گن گاتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ دل سے سمجھتے ہیں کہ یہ سچے ہیں، لیکن تعصب کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. اور کبھی اللہ تعالیٰ بعد میں انبیاء علیہم السلام کے پیروکاروں میں اس سیاسی فتح کو بھی جاری کر دیتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے ان کی جانشین حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیت المقدس فتح کروایا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے فتح نہیں کیے. تو ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو وہ فتح عطا فرمایا. یعنی فتح بالآخر حق کی ہوتی ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر باطل میں ایسا ابال آ جائے جیسے پیالی میں آتا ہے، اور وہ دنیا پہ غالب ہو جائے، اہل حق پہ ظلم کرتا رہے، اور وہ وقت وہ کئی سو سال پر بھی ہو سکتا ہے. کئی سو سال کا وقت ایک نسل کے لیے تو بہت زیادہ ہے، لیکن دنیا کی عمومی ماحول میں وہ کچھ بھی نہیں. اقوام کے لیے 50 سال، 100 سال، 150 سال یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی باطل کو غلبہ عطا کر دیتا ہے، لیکن وہ وقتی ہوتا ہے. بالآخر حق کو اللہ تبارک و تعالی غالب کر کے رکھتا ہے. اہل مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جو بھی کر لو، تمہارے پاس دولت ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، سب کچھ ہے، لیکن غلبہ اللہ نے کس کو دینا ہے؟ حق والوں کو دینا ہے، مسلمانوں کو دینا ہے. اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے پڑھا نا کہ یہ مکی زمانے کے وسط میں نازل ہوئی تھی. تو اس کے بعد 8 ہجری میں، یعنی اس کے کوئی 14-15 برس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل کیا. اللہ کا وعدہ سچا ہوا. اور اس کے بھی بعد پھر سب نے دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکاروں کی قدموں تلے اللہ نے فارس کی حکومت کو بھی ان کے قدموں میں جھکایا، اور روم کی حکومت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا کی. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ غلبہ ہمیشہ حق کو ملتا ہے، فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے. اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہماری انفرادی زندگی میں کہ بسا اوقات سچ بولنے کی وجہ سے آپ پر آزمائش آ جاتی ہے، لیکن آزمائش کے باوجود انسان کو سچ ہی کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ جھوٹ آپ کو بچا لے گا، لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ وقتی ہوتا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. مشہور مقولہ ہے نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو جھوٹ کی بنیاد پر، دھوکے کی بنیاد پر، سازش کی بنیاد پر ایک آدمی وقتی طور پر تو غالب آ جاتا ہے، لیکن پھر بالآخر وہ اپنی زندگی ہی میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. اس حقیقت کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی. ہمارے ہاں کاروباری اداروں میں ہو یا ملازمت کی جگہوں میں ہو، بلکہ ہماری گھروں کی زندگی میں ہو، ہم سارا دن یہی کام کرتے ہیں نا، اس کے خلاف سازش، اس کے خلاف سازش. خاص طور پر ملازمت کی زندگی میں ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کی ٹانگ میں کھینچ لوں اور بعض کے ہاں میں مقبول ہو جاؤں، سچ بولوں، جھوٹ بولوں، جیسا بھی ہو، کھینچتانی ہوتی ہے. گھریلو زندگی میں بھی ہوتا ہے، خواتین میں بھی ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے خاندانی زندگی میں سازشیں ہوتی ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے. تو خوب یاد رکھیے کہ جھوٹ کی بنیاد پر اگر آدمی عزت حاصل کر بھی لے وہ وقتی ہوتی ہے، اور بعد میں جب جھوٹ کھلتا ہے تو اس وقت کی جو ذلت ہوتی ہے وہ پھر بڑی خوفناک ہوتی ہے. سچ کی بنیاد پر اگر کچھ تکلیف آ بھی جائے وہ وقتی ہوتی ہے، بعد میں ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ اپنی زندگیوں میں سچ بولنا چاہیے اور کبھی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچنی چاہیے، چاہے ملازمت کی زندگی ہو یا گھریلو زندگی.
سازشیں نہیں کرنی چاہیے. جیسے گھریلو زندگیوں میں ہوتا ہے نا، ساس اور بہو کے درمیان ہر وقت میچ رہتا ہے، اسی طرح جو گھروں میں خواتین ہوتی ہیں بس یہی سارا دن کام چلتا ہے، مرد چلے جاتے ہیں کام پہ اور خواتین بس کانا پوچھی شروع کر دیتی ہیں. مردوں میں بھی یہ صورتحال ہوتی ہے. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اللہ نے میرے اوپر اس کا حق رکھا ہے، اب اسی کے اللہ کی رضا کے مطابق میں اس کا حق اس کو دوں، اللہ کو ناراض نہ کروں، میں کسی کے خلاف سازش کروں. تو جیسے اللہ جل جلالہ اپنے دین کو، اپنے نام کو، اپنے نام نواؤں کو غلبہ عطا کرتا ہے، اقوام کی سطح پہ تھوڑا وقت لگ جاتا ہے لیکن غلبہ ملتا ہے، اسی طرح انفرادی زندگی میں ہمیشہ غلبہ سچ بولنے والے کو ہوتا ہے. جھوٹ کی بنیاد پر، دھوکے کی بنیاد پر، سازش کی بنیاد پر وقتی طور پر تو آدمی عزت حاصل کرتا ہے، لیکن وہ جھوٹی عزت ہوتی ہے جو اس کا ساتھ نہیں دیتی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب رہتے ہیں. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، لہٰذا اے پیغمبر آپ کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جائیے، یعنی آپ کچھ وقت تک ان سے اپنے حال پہ چھوڑ دیجئے. یہ تھوڑا سا دورانیہ ہے جس میں عیاشی کر رہے ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تلواروں کا ذائقہ ان کو چکھائے. وَأَبْصِرْهُمْ، اور انہیں دیکھتے رہیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. اور جلدی ہی دیکھا انہوں نے بدر کے میدان، پھر آگے فتح مکہ کے موقع. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، بھلا کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ پیچھے آپ بارہا پڑھتے ہیں کہ وہ مطالبہ کرتے تھے کہاں ہے عذاب جو ہمیں وعیدیں سنائی جا رہی ہیں، لے آؤ ہمارے اوپر عذاب. اللہ فرما رہے ہیں کہ جلدی مچا رہے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب وہ عذاب ان کے صحن میں اترے گا، یعنی جب ان پہ مسلط ہوگا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جن لوگوں کو خبردار کیا جا چکا تھا ان کی وہ صبح بہت بری صبح ہوگی. یعنی جس وقت وہ عذاب ان کے گھر کے آنگن میں اترے گا تو وہ وقت ان کے لیے بڑا خوفناک ہوگا. عذاب کی معمولی چیز نہیں ہے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور کچھ وقت کے لیے آپ ان سے بے پرواہ ہو جائیے. وَأَبْصِرْ، اور دیکھتے رہیے. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. یہ مضمون اللہ نے دہرایا ہے تاکید کے لیے کہ یقیناً یہ ہو کے رہے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارا پروردگار عزت کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بناتے ہیں. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہو پیغمبروں پر. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. صدق اللہ العظیم.